نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم یسألون پوچھتے ہیں وہ لوگ کاف آپ سے ماذا کیا چیز ينفقون وہ خرچ کرے ما جو کچھ بھی خیر یہاں خیر مال کے معنی میں ہے وابن السبیل مسافر ابن والا السبیل راستے والا یسألونک ماذا ينفقون آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں آپ فرما دیجئے جو بھی تم خرچ کرو مال سے فللوالدین والاقربین پس وہ ماں باپ رشتہ داروں یتیموں مسکینوں اور مسافروں کو دینا ہے وما تفعلوا من خیر اور جو بھی تم بھلائی کا کام کرو گے بے شک اللہ اس کو جاننے والے ہیں سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کا بار بار حکم دیا اپنے راستے میں خرچ کرنے کا انفاق فی سبیل اللہ جہاں جہاد فی سبیل اللہ کا ذریعہ ہے وہاں پر یہ بہت سارے فوائد پر بھی مشتمل ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے انسان کے دل کے اندر سے حب مال نکل جاتا ہے جو مال کی محبت اندر بیٹھی ہوتی ہے وہ اس سے نکلتی ہے کہ بار بار اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا جب وہ چیز خرچ کی جائے گی تو وہ دل میں باقی نہیں رہتی جس چیز کو جمع کر کے رکھا جائے روک کے رکھا جائے وہ دل میں جمع ہوتی ہے پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا وہ چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں اور انفاق فی سبیل اللہ وہ چیز ہے جس سے اللہ کے بندوں کی مدد ہوتی ہے اللہ کے بندوں کی مدد ہوتی ہے ان کی ضروریات پوری ہوتی ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار خرچ کرنے کا حکم دیا جب حکم دیا گیا خرچ کرنے کا تو ذہن میں فوراً یہ بات آتی ہے کہ ہمیں کیا خرچ کرنا چاہیے اور کہاں خرچ کرنا چاہیے کتنی مقدار میں خرچ کرنا چاہیے روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ما ننفق من اموالنا وَأَيْنَ نَضَعُهَا کہ آپ ہمیں بتائیے
ہم اپنے مال کا کتنا حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وَأَيْنَ نَضَعُهَا، ہمیں یہ خرچ کہاں کرنا چاہیے، کس کو ہم دیں. یہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے پوچھا. اور یاد رکھیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو عام طور پر مزاج ہے وہ کوئی زیادہ سوالات کرنے کا نہیں تھا کہ بہت زیادہ سوالات کریں، پوچھیں یہ بتائیے یہ بتائیے یہ بتائیے. یہ مزاج نہیں تھا. اللہ کی طرف سے جو حکم مل جاتا ہے بس اس پر عمل کی کوشش، جو حکم مل جاتا ہے اس پر عمل کی کوشش. منہ شگافیوں میں نہیں، عمل کا جذبہ بہت زیادہ تھا، عمل کا جذبہ بہت زیادہ تھا. اس لیے حضرات مفسرین کرام نے لکھا کہ قرآن مجید کے 17 مقامات وہ ہیں جن میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے سوال کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے. ٹوٹل 17 جگہ بنتی ہیں. اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں وہ 13 مسائل کے بارے میں 17 سوال کیے انہوں نے. مختلف موضوعات 13 ہیں، سوالات تقریباً 17 بنتے ہیں جو پورے قرآن مجید میں. اللہ اکبر. انہی میں سے ایک مقام یہ بھی ہے یسألونک ماذا ینفقون، آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں. انہی سوالوں میں سے ایک سوال ہے. تو اسی لیے اللہ رب العزت کے ہاں جو قدر و قیمت ہے وہ عمل کی ہے، عمل کی ہے. بہت زیادہ علم ہے، بال کی کھال اتاریں اور پھر کھال دوبارہ بال پر چڑھائیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان اس چیز پر عمل کرنے والا بن جائے، عمل کرنے والا بن جائے. کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں، کیا مقدار ہونی چاہیے، کیا ہونا چاہیے، کیا ہے، وہ تو ساری معلومات ہوں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں 1 روپیہ بھی نہ دے. بہتر یہ ہے کہ وہ خرچ کرنے والا بنے، خرچ کرنے والا بنے. تو اب یہ جو 2 سوال کیے گئے کہ ہم کتنی مقدار خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں، اللہ تعالیٰ نے جو دوسری چیز تھی نا اس کا جواب پہلے دیا اور تفصیلاً دیا کہ کہاں خرچ کریں. فرمایا یہ پوچھنے والی بات ہے، کیا خرچ کریں یہ کیا ہے. جس کے پاس جتنا ہے جو کر سکتا ہے کریں، اس کے لیے کون سی کوئی حد بندی متعین ہے. تو فرمایا کہ ہم بتا دیتے ہیں کہ کیا خرچ کرنا چاہیے، کہاں خرچ کرنا چاہیے. فرمایا فَلِلْوَالِدَيْنِ، سب سے پہلے آپ کے خرچ کے جو مستحق ہیں وہ آپ کے اپنے ماں باپ ہیں، اپنے والدین ہیں. اور یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے، ذہن میں رہے کہ یہاں جس خرچ کرنے کا حکم ہے اس خرچ کرنے سے مراد کوئی فرض واجب خرچ کرنا نہیں ہے. زکوٰۃ دینا فرض ہے، صدقہ فطر ضروری ہے، قربانی دینا ضروری ہے. یہ جو خرچ ہے وہ اس کے علاوہ ہے، وہ اس کے علاوہ ہے. صرف اتنا نہیں ہے کہ انسان زکوٰۃ ادا کر لے اور صدقہ فطر وغیرہ دے دے اور یہ اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جائے گا، ایسی بات نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. اس کے علاوہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کریں ان میں سب سے مقدم جو ہے وہ انسان کے ماں باپ ہیں. اور جو ماں باپ ہیں ان پر صدقہ زکوٰۃ نہیں لگتی، اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ اس کے علاوہ ہے. سب سے زیادہ اچھے تعلق کے مستحق وہ انسان کے ماں باپ ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے پوچھا گیا کہ میں اگر کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہوں، نیکی کرنا چاہوں، تو میری اس نیکی کے سب سے پہلے مستحق کون ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا امک، تیری ماں ہے. صحابی نے پھر یہی سوال کیا، آپ نے فرمایا تیری ماں ہے.
تیسری مرتبہ سوال کیا، آپ نے فرمایا تیری ماں ہے۔ چوتھی مرتبہ سوال کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ تیرا والد اور تیرا باپ ہے۔ ماں باپ میں سے بھی ماں مقدم ہے، اس لحاظ سے کہ اس پر خرچ کرنا ہے، کہ اس پر خرچ کرنا ہے۔ اگر ماں باپ ایسے ہیں کہ ان کی اپنی ضروریات جو جائز ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہو پا رہی، عمر کے اس حصے میں چلے گئے، اب اپنا کمانا ان کا مشکل ہے، تو اولاد پر ان کی ذمہ داری اور ان پر خرچ کرنا یہ بھی فرض ہو جاتا ہے، یہ بھی لازم ہو جاتا ہے۔ جس طرح باقی لوازمات انسان پر لازم ہیں، اپنے ماں باپ پر خرچ کرنا بھی اسی طریقے سے لازم ہو جاتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو فراوانی عطا کی ہے، خوب دیا ہے، اگرچہ پھر آپ پر کوئی لازم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان پر خرچ کرتے رہنا یہ انسان کی نیک بندی اور سعادت مندی میں شامل ہے۔ لیکن ویسے خدمت کرنا پھر بھی اس کے ذمہ لازم ہوگا، ان کی خدمت کرے، اٹھائے بٹھائے اور دبائے، اور یہ ساری چیزیں خدمات اس پر لازم ہوں گی۔ پھر بھی فَلِلْوَالِدَيْنِ، اس کے بعد دوسرے نمبر پر فرمایا کہ وَالْأَقْرَبِينَ، قرابت دار، رشتہ دار، جن کے ساتھ کسی نہ کسی قسم کا تمہارا تعلق ہے، رشتہ داری کا، رشتے کا، فرمایا دوسرے نمبر پر تمہارے خرچ کے وہ مستحق ہیں، کیونکہ وہاں پر خرچ کرنا بھی ہوگا اور صلہ رحمی بھی ہوگی، دو چیزیں اکٹھی ہو جائیں۔ عام غریب پر خرچ کیا جائے اور اسے دیا جائے تو مطلقاً خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے، رشتہ دار کو دیا جائے تو صلہ رحمی کا ثواب بھی ملتا ہے۔ صلہ رحمی ایک مستقل حکم ہے شریعت اسلامیہ کے اندر کہ رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ کر رکھو، اچھا تعلق رکھو، صلہ رحمی کرو۔ جو چیزیں انسان کو جنت میں لے جانے والی ہیں، ان چیزوں میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے صلہ رحمی کو بڑے نمایاں طور پر بیان فرمایا ہے، بڑے نمایاں طور پر بیان فرمایا کہ صلہ رحمی ہونی چاہیے۔ قطع تعلقی اللہ کو پسند نہیں، اور بلکہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جس شخص نے رشتہ داری کو جوڑا میں بھی اسے اپنے ساتھ جوڑوں گا، اور جس نے اس کے تعلق کو کاٹا میں بھی اپنی رحمت سے اس بندے کو کاٹ دوں گا۔ فرمایا کبھی نہیں ہو۔ 26ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے متعلق ذکر کرتے ہوئے فرمایا فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اے منافقین، اگر تمہیں حکومت دے دی جائے، تم سربراہ بنا دیے جاؤ، ایک تو تم فساد کرو گے اور دوسری چیز کیا ہے، تم قطع رحمی کرو گے۔ اس کے بعد فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، جو زمین میں فساد پھیلائیں یا جو قطع رحمی کریں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنتیں ہوتی ہیں، اللہ کی لعنت کے مستحق ہے یہ لوگ۔ تو اس واسطے بھائی بھائی کے ساتھ ناراض ہو، رشتہ دار آپس میں ناراض ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ میل ملاپ ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ باتیں ہو جاتی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں سے برداشت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ رشتہ داروں کا حق رکھا ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا والیتامی، تم اپنا مال یتیموں کو دیا کرو۔ وہ بچہ یا بچی جو نابالغ ہیں، ماں باپ دونوں یہ کوئی ایک چلا جائیں، اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ جب وہ بالغ ہو جائیں اب اس کی یتیمی ختم ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا لا یتم بعد الحلم، جوان ہونے کے بعد یتیمی باقی نہیں رہتی، یتیمی ختم ہو جاتی۔
ورنہ تو جو بڑے بڑے ہیں 50 60 70 80 90 سال کے، اکثر کے والدین چلے گئے تو وہ یتیمی میں نہیں آ جاتے کہ وہ یتیم ہوں گے، نابالغ ہوں اور پھر چلے جائیں تب یتیم ہوتے ہیں۔ والمساکین، چوتھے نمبر پر فرمایا کہ مسکین لوگ، وہ لوگ جن کے پاس یا تو مال بالکل ہی نہیں ہے، یا ان کے پاس مال تو ہے لیکن ان کی ضروریات اس سے پوری نہیں ہوتی، ضروریات پوری نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کی فرمایا کہ خدمت کیا کرو، ان کو دیا کرو، وہ تمہارے خرچ کے مستحق ہیں، تمہاری وجہ سے ان کی ضروریات پوری ہوں گی، اللہ خوش ہو جائیں گے، خوش اللہ ہو جائیں گے، مدد غریب کی کرو گے، رضا اللہ کی ملے گی۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ایک بندے سے، اے میرے بندے، مجھے کپڑوں کی ضرورت تھی، تو نے کپڑے تو نہیں دیے مجھے تو کھانے کی ضرورت تھی، تم نے کھانا نہیں دیا، پینے کی ضرورت تھی، تم نے مجھے پلایا نہیں۔ بندہ عرض کرے گا، پروردگار، آپ کو لباس کی کہاں ضرورت، آپ کو کھانے اور پینے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میرا فلاں بندہ اس طرح تھا، اسے لباس کی ضرورت تھی، اسے کھانے کی ضرورت تھی، اسے ضرورت تھی کہ کوئی چیز دی جائے کہ وہ پی لیں، اگر تو اس کو پہنا دیتا، پلا دیتا، کھلا دیتا، یہ اسی طرح ہی ہوتا جس طرح تو مجھے پہنا دیتا اور مجھے کھلا دیتا، کیونکہ بندہ تو میرا ہی تھا نا، وہ میرا بندہ تھا، اس پر خرچ کرنا۔ فرمایا کہ یوں سمجھو کہ تم نے اللہ کو دیا، اللہ کو دیا ہے۔ والمساکین وابن السبیل، مسافر کو دینا ہے، کیونکہ سفر میں جا رہا ہے، زیادہ راہ اس کے پاس ختم ہو گیا، کچھ باقی نہیں ہے، اگرچہ اپنے مقام پر اس کے پاس موجود ہے لیکن ضرورت تو اس کو اب یہاں پر پڑ گئی ہے، اگرچہ اس زمانے میں اس کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں رہی، بہت سارے اسباب اور آگے ہیں کہ انسان جہاں پر ہو وہیں وہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن پہلے زمانے میں یہ چیز بہت مشکل تھی کہ گھر سے نکل گیا لیکن راستے میں خرچ ہی ختم ہو گیا، اب کیا کرے، نہ آگے جانے کا نہ پیچھے واپس آنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی مستقل حق رکھا، مسافر کا، اور بلکہ حدیث میں آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کیا کرے، مہمان کی عزت کیا کرے، اور جو مسافر ہوتا ہے وہ مہمان ہے، وہ مہمان ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ہیں جگہ جہاں پر تمہیں خرچ کرنا چاہیے، جہاں تمہیں خرچ کرنا چاہیے، تمہارے خرچ کے یہ مستحق ہیں، ماں باپ، رشتہ دار، یتیم، مسکین اور مسافر۔ رہ گئی وہ دوسری بات کہ ہم کیا خرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، جو بھی تم خیر کا کام کرو گے، جو بھی نیکی کا کام کرو گے، اللہ نے 1,00,000 دیا ہے تو 1,00,000 خرچ کرو، اور اللہ نے 1 روپیہ دیا ہے تو 1 روپیہ خرچ کرو۔ فرمایا ہم اس میں نہیں قید لگاتے کہ اللہ کے راستے میں 50,000 خرچ کرو، اس سے کم نہ خرچ کرو، اللہ کے ہاں یہ نہیں دیکھا جاتا، اللہ کے ہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ تھا اس میں سے اس بندے نے کتنا خرچ کیا۔ ایک آدمی کروڑوں کا مالک ہے اور وہ 1,000 روپیہ دے رہا ہے، اور ایک آدمی صرف 1 روپے کا ہی مالک ہے اور اس نے 1 روپیہ دے دیا، اللہ کے ہاں 1 روپیہ دینے والے کا اجر و ثواب زیادہ ہے، کیونکہ اس نے ساری اپنی آمدن دی۔ اس لیے وہ جو مشہور واقعہ ہے نا کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اعلان فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھروں کا سامان لائے، آپ نے مقدار نہیں پوچھی کتنا لائے ہو، حضرت صدیق اکبر نے عرض کی کہ گھر کا سارا مال لایا، حضرت عمر گھر کا آدھا مال لایا ہوں،
یہ نہیں کہ کتنا بنتا ہے، اللہ کے ہاں یہ نہیں کہ جو کچھ میرے پاس تھا اس میں سے آدھا حاضر ہے، جو کچھ تھا میرے پاس سارا حاضر ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، جو بھی تم خیر میں سے جو بھی عمل کرو گے فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ اسے جاننے والے ہیں، اللہ اسے جاننے والے ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کو اپنے راستے میں خرچ کرنے والا بنائے، اور حب مال، حب جاہ، اس قسم کی جو روحانی بیماریاں ہیں ان سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔